بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت علی سے کہ اے علی، جب میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، اور اگر نیند آ بھی جائے تو وہ فجر کی نماز کے وقت آتی ہے، اور اسی وقت مجھے گہری نیند آتی ہے۔ اگر میں نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کروں تو میرے جسم میں درد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی بات سنی تو فرمایا کہ تمہیں نماز فجر کی یہاں تک بات ہے، وہ تمہیں وہ درد نہیں بلکہ تمہارے سارے دن کے کیے گئے گناہ تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ وہ توق بن کر تمہاری گردن، ہتھکڑی بن کر تمہارے ہاتھوں میں اور بیڑیاں بن کر تمہارے پاؤں میں بن جاتی ہیں، جس سے تمہیں فجر کی نماز کے لیے روک دیا جاتا ہے اور تم نماز نہیں پڑھتے۔ جہاں تک جسم درد کی بات ہے تو وہ تم رات کو پانی نہ پیا کرو۔ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کر لیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھائیں۔ رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں۔ رات کو جلدی سوئیں تاکہ جلدی اٹھا جا سکے۔ رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کریں، کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سو جائیں، یا پھر اپنے پاس الارم رکھ لیں، اور الارم بھی اتنی دور رکھیں کہ آپ کو اٹھ کر اسے جا کر بند کرنا پڑے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ عمل معافی کی سنت ہے۔ نیند سے بیزاری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں، ابھی تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح تو آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی ایک رکعت نماز کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پالی تو اس نے فجر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پالی، اس نے عصر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے تم سے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا، تم اپنے رب کو آخرت میں اس طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر بھی تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ بس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کرو۔ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں،
اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور دراصل نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت سے بہت زیادہ ہے۔ نماز فجر دن کی پہلی نماز ہے اور اس کی ادائیگی میں تاخیر یا سستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت کی کئی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ نماز فجر پڑھنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور نجات نصیب ہوگی۔ جو شخص نماز فجر بعد جماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ نماز فجر پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور ظاہر کر دیتا ہے۔ نماز فجر پڑھنے والا شیطان کو شکست دیتا ہے۔ نماز فجر پڑھنے سے دن بھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور نماز فجر کے بارے میں چند احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر ہے۔ بخاری مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے تاکہ کسی ایک کو موقع ملے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ نماز فجر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بیان کی، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز فجر کی پابندی کرے اور اسے باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے۔ فوائد کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز چھوڑنے کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، جن میں دنیاوی اور اخروی دونوں شامل ہیں۔ دنیاوی نقصانات میں رزق میں کمی، چہرے کی رونق ختم ہونا، معاشرتی ہم آہنگی میں کمی شامل ہیں۔ اخروی نقصانات میں اللہ کی ناراضگی، جہنم میں سزا اور حساب کی سختی شامل ہے۔ بندہ مومن اور کافر کے درمیان نماز کی دیوار حائل ہے جو اس تک کفر کو نہیں پہنچنے دیتی۔ جب یہ آڑ آ جاتی ہے تو کفر کا اس تک پہنچنا آسان ہو گیا۔ ممکن ہے کہ آئندہ یہ شخص کفر بھی کر بیٹھے۔ یاد رہے کہ بعض علماء کرام ترک نماز کو کفر بھی قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک بے نمازی لائق قتل ہے اگرچہ کافر نہیں ہوتا۔ ہمارے امام ابو اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بے نمازی کو مار پیٹ اور قید ہے جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے۔ ہمارے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی قریب کفر ہے یا اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، یا ترک نماز سے مراد نماز کا انکار یعنی نماز کا منکر کافر ہے۔ نماز کی پابندی جہاں اخروی بے شمار خزینے کا سبب ہے، وہیں جسمانی اور طبعی طور پر بھی بے حد فائدہ مند ہے، اور نماز کو چھوڑنے والا بد نصیب اور ان تمام فوائد سے بھی محروم رہتا ہے۔ چنانچہ جدید تحقیق کے مطابق قیام میں نمازی جس حالت میں ہوتا ہے، اگرچہ روزانہ 45 منٹ کھڑا رہے تو دماغ اور اعصاب میں زبردست قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت فیصلہ اور قوت مدافعت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نماز سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال شدہ یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور احباب یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافع اور ملازمہ سے منع فرمایا۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فجر کی نماز باقاعدہ با جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔